سارا نوید کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے۔ گھر بھر کی دن رات خوب خدمتوں کے باوجود سارا کی اس گھر میں عزت نہ ہونے کے برابر تھی۔ امینہ بیگم بیٹے کے گھر داخل ہوتے ہی سارا کا بنایا کھانا سلیقے سے نوید کے سامنے رکھتے ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا، آج بھی تیری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کھانا بنایا ہے۔ تیری بیوی سارا دن کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، پھر اب بوڑھی ہڈیوں میں مزید مشقت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ کہتے ساتھ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر رخسار پر پھیلے تھے۔ سارا کو سمجھا دوں گا اماں، تو فکر نہ کر۔ آنکھوں کے سامنے اپنی سگڑ بیوی کا سراپا آتے ہی نوید کے لب مسکرائے۔ سمجھا دے گا، مجال ہے جو یہ کہہ دے کہ اماں بہت جلد اس سے فارغ کر دوں گا۔ اپنی ماں کے آنسو بھی نظر نہیں آتے کم بخت کو۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے امینہ بیگم نے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ تم آرام کر کر کے تھکی نہیں ابھی تک؟ ادھر میرے پاؤں دباؤ آ کر۔ سارا برتن دھو کے صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میاں کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جی، بس زبان سے اتنا ہی نکلا تھا۔ شکوہ کرنا سارا کو کب آتا تھا؟ سو جاؤ جان اب۔ 2 گھنٹے بعد نوید نے پیار سے کہا۔ سارا نے نم آنکھوں سے شوہر کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب بھی کیوں؟ آنکھوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا اور زبان سے اس سے کہنا نہ آتا تھا۔ ویسے بھی سارا کا کہا سنتا بھی کون؟ بنگالن خاتون کے نام سے مشہور یہ لڑکی تبندہ تھی، جس نے چند دن کالا علم سیکھنے کے بعد اپنا طویل دھاگے کا باقاعدہ کاروبار کھول لیا تھا۔ پھر لوگوں کے سنگین مسائل جاننے کے بعد اس نے کالا جادو بھی شروع کر دیا۔ پیسے چونکہ بگاڑنے اور اجاڑنے جیسے کہ طلاق کروانا، کسی کے چلتے کاروبار کو ٹھپ کرنا وغیرہ والے کاموں میں زیادہ تھا، سو وہ ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتی اور روزانہ 3-4 گھر اجاڑ کے سکون کی نیند سوتی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ چارسو پھیل رہی تھیں۔ جہاں بنگالن خاتون لالچ کے ہاتھوں مجبور صبح صبح تعویذ لکھنے میں مصروف تھی، وہیں امینہ بیگم باہر بیٹھی بڑی بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر بہو حمل کے آخری ایام ہونے کے باوجود کولوں کے بیل کی طرح خاندان کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ایک آدمی نے امینہ بیگم کو کندھے سے ہلا کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف بچھی چٹائی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بتا اماں، کیا بنا تیری بہو کا؟ بنگالن خاتون نے آگ جلاتے ہوئے استفسار سے کہا۔ کچھ نہیں بنا ڈائن کا، اب اولاد دے کے جلد ہی میرے بیٹے کو مکمل اپنے ہاتھوں میں کر لے گی، امینہ بیگم نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا بیٹا 2-3 دن میں اس سے فارغ کر دے گا، اب تم جاؤ۔ سامنے رکھے نوٹ دیکھتے ہوئے بنگالن خاتون نے کہا۔ 3 راتوں کے مسلسل عمل سے وہ دونوں جدا ہو گئے تھے۔ امینہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہو کو بالوں سے پکڑ کر چلتا کیا۔ ایسی صابر بہو جس نے 3 سالوں میں زبان سے کبھی اف تک نہ کی تھی۔ سارا کا اور کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ پوچھتے پچھاتے بڑی مشکل سے گرتی بچتی عیدی سینٹر اپنی منزل پہ پہنچی۔ امینہ بیگم کی بہو سارا کا صبر ایک طرف ان دونوں ماں بیٹے کو لے ڈوبا، دوسری طرف بنگالن خاتون کی گنگا بھی بہا کر لے گیا۔ امینہ بیگم نے بیٹے نوید کی دوسری شادی نمرہ سے کروا دی۔ روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر نمرہ بی بی نے 2 ماہ میں ساس امینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ ہاں جی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے سارا کو نکالا تھا۔ نوید میاں امینہ بیگم کے لاڈلے بیٹے شام کو فیکٹری سے آنے کے بعد گھر کے کاموں کے علاوہ نمرہ بی بی کی بھی خوب خدمت کرتے ہیں، جیسے پہلے کسی سے کروایا کرتے تھے۔ افتخار صاحب اپنی بھتیجی سارا کو خبر ملتے ہی عیدی سینٹر سے اپنے گھر لے آئے تھے۔ بیٹی کی صورت میں سارا کو پا کر ان کے من کی مراد بر آئی تھی۔ ان کی خوشیوں کو 4 چاند سارا کے بیٹے نے لگا دیے تھے۔ چچا جیسے شفیق باپ، حمیرہ چچی جیسی رحم دل خاتون کو ماں کے روپ میں دیکھ کر سارا کو الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ان کے ساتھ اپنے پھول جیسے پیارے بیٹے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کے اب سارا کو اپنی زندگی مکمل سی لگتی تھی۔
دوسری طرف تابندہ پچھلے 2 سال سے جو خواب مسلسل دیکھتی آ رہی تھی اب بھی اس کے زیر اثر تھی۔ پسینے کے چند قطرے اس کی پیشانی پہ نمودار ہوئے اور وہ نیند میں ہی بڑبڑائی، نہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی اس سے جاگ کر گزارنی تھی۔ ذرا آنکھ جو لگتی تو وہی ساری خوفناک چیزیں تابندہ کو نوچ نوچ کے کھانے آ جاتی، جن کو وہ جادو کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں داخل کرتی آئی تھی۔ آج خود مکمل طور پر ان کے قابو میں تھی۔ کیا فائدہ ایسے علم کا جس کے ذریعے پھر خود کی جان تک نہ چھڑائی جا سکے؟ بنگالن خاتون نے پیسہ تو خوب کمایا، لیکن وہ اپنے لیے سکون کا ایک پل بھی خریدنے سے قاصر رہی۔ پہلی بات، کسی کو دکھی کر کر خوش آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ دوسری یہ کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، مگر سکون نہیں۔